قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، بظاہراً تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، حکم وہاں بھی اللہ کا ٹوٹا۔ شیطان نے جو گناہ کیا، حکم وہاں بھی اللہ کا ٹوٹا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ، استغفار، ندامت، عاجزی، انکساری ملتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور شیطان گناہ پہ ہٹ دھرم ہو کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو جہاں ندامت اور استغفار ہوتا ہے، بظاہراً حکم اللہ کا دونوں جگہ ٹوٹ رہا ہے لیکن استغفار ملا، اللہ سے معافی ملی، تو گناہ یہ تو ہمارے خون کے اندر ہے، یہ تو ہم سے سرزد ہوگا، لیکن اس گناہ کے بعد انسان توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے، اس گناہ پر تکبر کے ساتھ کھڑا اور ہٹ دھرم نہ بن جائے۔ جب وہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس پر متوجہ نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں گناہ کر لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میرے سے گناہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ معافی مانگو، پھر اللہ سے توبہ طائب ہو۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پہلی جو توبہ تھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نہیں، آپ کی توبہ آپ کے پرانے گناہوں پر کوئی ضد نہیں بن جائے گی، کوئی اس کے اوپر آر نہیں آ جائے گی کہ میں نے گناہ کیا ہے، توبہ کی ہے، اب وہ توبہ قبول ہوئی نہیں ہے اس لیے وجہ سے کہ مجھے دوبارہ میں گناہ کر رہا ہوں، شاید میری توبہ قبول۔ آپ نے جب یہ تین چیزوں کو سامنے رکھا نا کہ ایک، آپ نے اس گناہ کو چھوڑا ہے، ارادہ پکا کیا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو فوراً ختم کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، اور ندامت کہ اللہ شیطان کے بہکاوے کے اندر میں آ گیا، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ کا طریقہ، یہ نہیں کہ کانوں کو ہاتھ، آج کسی کو کہو نا توبہ کر تو یہ کر لیتے نہیں، توبہ توبہ توبہ، ساتھ گناہ کر بھی رہے ہیں، بھائی تیری نظر غلط جگہ پہ جا رہی ہے، اس نظر کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اور توبہ 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 بھی کر رہے ہیں۔ یہ فارمیلٹی آج کل بن گئی ہے، یہ ایک مذاق بن چکا ہے، بھائی کسی کی غیبت کر رہا ہے، بھائی کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے، یہ استغفار کرنی نہیں چاہیے بات، لیکن ساتھ کہہ بھی رہا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ ندامت، لوٹنا نہیں ہے، اور شرمندگی ہو، اس کے بعد آپ سے پھر گناہ ہوتا ہے، آپ نے جب یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، کہ اب آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے، اس کے بعد پھر گناہ ہوتا ہے تو دوبارہ توبہ کرو۔ اس تقسیم میں نہ پڑ جاؤ کہ یہ تو صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ نیتوں کا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، یہ میں نے حدیث پڑھی شروع میں، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اپنی زندگی کی عادت ڈال لو، موت کا انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ روحانی پٹی کے اندر نہ ہو کہ میں ابھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کہ میں چل سکتا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں۔ ایک لحظے کے اندر انسان کی دنیا کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج انسان ٹھیک ٹھاک ہے، کل اپاہج ہو جائے گا، کل اس کو سجدے کی شاید توفیق بھی نہ ملے، یا رستے میں جا رہا ہے کہیں اس کا کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرانا ہو جائے، وہیں اس کا انا للہ ہو جائے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے
کہ جب اللہ کے ہاں وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کے صحیفے کو جب کھولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا، تو استغفاراً کثیرا، کثیر استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، اور وہ بندہ خوش نصیب ہوگا کہ مجھے توبہ اور استغفار کی اللہ نے توفیق دی تھی۔ یہ نیت پہ ہوتا ہے سب۔ جیسے میں نے کہا کہ حصول رزق کے لیے آج انسان رازق کو بھول گیا ہے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو وہ نماز پڑھنے بھی آئے گا، اس کا خیال اللہ کی طرف ہوگا، اور اگر نیت اس کی یہ نہ ہوئی تو نماز کے اندر بھی وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ نیت پہ سب کچھ ڈیپینڈ ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، توجہ آپ میری طرف رکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔